ہاں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ مل کے پڑھ لیجئے، آپ سا دونوں جہاں۔ جو بندہ پڑھ سکتا ہے وہ لازمی پڑھے، آقا حضور کا نعت خوان بن جائے، آقا حضور کا عاشق بن جائے، آقا حضور کی نعت پڑھتے ہوئے بالکل شرمایا نہ کریں، چھاتیاں چوڑی کر کے سر فخر سے بلند کر کے آقا حضور کی نعتیں پڑھا کریں، اور اپنے ماں باپ کو دعائیں دیا کریں۔ امی جی آپ کا شکریہ، ابا جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے نبی کا نعت خواں بنا دیا ہے۔ آواز آنی چاہیے، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا۔ مچل کی آواز آئے جی، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، اور سجے کھبرے سارے بولو سبحان اللہ۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ سب میرے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیراں اے پھر نکیراں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں اور جسے سے کار کے چہرے کے زیارت کر لے، اسی کی نظروں ہے، اسی کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں۔ میرے لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم جمیع حضرات، احباب برادر مکرم مجاہد اہل سنت، گرامی المرتبت جناب محترم الحاج حافظ محمد اعجاز قادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، آل نبی اولاد علی، حضرت علامہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ تعالیٰ ذلکم السامی، برادر مکرم جناب گرامی المرتبت قاری محمد آصف فریدی صاحب، جناب گرامی المرتبت زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد نذیر حسین قادری صاحب امام مسجد حاضہ، اور جناب محمد اویس چرائی صاحب، محمد آصف چرائی صاحب، دیگر سارے چرائی برادران، میرے نبی کے سارے غلام۔ میں کسی کا نام لوں نہ لوں، میں کسی کا نام بولوں نہ بولوں، حافظ صاحب کسی کا نام بولیں نہ بولیں، جن کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں۔ سرکار جانتے ہیں کون آیا، کس نیت سے آیا، کس نظریے سے آیا، کیا کرنے آیا، کیا لینے آیا اور کیا لے کے گیا۔ میں بڑی مختصر سی گفتگو ہے جی، آپ نے توجہ فرمانی ہے اور ذوق کا اظہار آپ نے فرمانا ہے۔ میں آغاز میں بغیر تمہید کے کہ محفل میلاد ہے کیا،
یہ ہمارے نوجوانوں کو بڑا اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی میلاد ہے کیا؟ بڑی سادی سی تعریف میں عرض کرنے لگا ہوں، سادے سے جملے عرض کرنے لگا ہوں کہ محفل میلاد ہر اس محفل کو کہا جاتا ہے، ہر اس اجتماع کو کہا جاتا ہے جس محفل میں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے مدینے کے سلطان آمنہ کے چاند کا ذکر سنایا جائے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی بات ایسی ہونی چاہیے تاکہ در و دیوار گواہ بنے کہ یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر سن کے خوش بھی ہو رہے تھے، تیری تصویر بھی بیان کر رہے تھے۔ محفل میلاد ہر اس محفل کو کہا جاتا ہے جس میں حضور کا ذکر سنا بھی جائے اور سنایا بھی جائے، وہ چاہے سرکار کے والضحیٰ کے مکھڑے کا ذکر ہو، وہ چاہے سرکار کی واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، وہ چاہے سرکار کی طٰہٰ کی سونی جبین کا ذکر ہو، وہ چاہے سرکار کی یاسین کے پیارے دندان مقدس کا ذکر ہو، وہ چاہے میرے آقا حضور کے یدین کا ذکر ہو، میرے آقا حضور کے عینین کا ذکر ہو، میرے نبی کے شفتین کا ذکر ہو، میرے نبی کے رجلین کا ذکر ہو، میرے نبی کے جناب صدیق کا ذکر ہو، جناب عمر کا ذکر ہو، جناب عثمان کا ذکر ہو، جناب علی کا ذکر ہو، یا میرے نبی کے حسنین کا ذکر ہو۔ جس محفل میں کسی بھی اعتبار سے میرے نبی کا ذکر سنایا جائے، ہم سنی اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو باب گرامی القدر مالک فرماتا ہے کہ جب میرا فضل تمہیں مل جائے، میری نعمت تمہیں مل جائے تو خوشیاں منایا کرو، چرچے کیا کرو، خوشیاں منایا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے سارے دن دولت سے بہتر ہے۔ تو باب گرامی القدر ہر شے اللہ کی نعمت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ مسجد اللہ نے عطا کی، یہ مسجد اللہ کی نعمت ہے، یہ قلین پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، سب اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، بہن بھائی اللہ کی نعمت ہے، دوست یار اللہ کی نعمت ہے، سارے معاملات یہ اللہ کی نعمت ہے، تخت سرا اللہ کی نعمت ہے، عرش اولا اللہ کی نعمت ہے، مشرق و مغرب اللہ کی نعمت ہے، جنوب و شمال اللہ کی نعمت ہے، ہر شے اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جس کے صدقے میں ملی ہیں، اس نعمت کو آمنہ کا تاجدار کہا جاتا ہے، اس نعمت کو تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بخاری کی روایت حضرت سیدہ ام المومنین میری آپ کی اماں جان، میری آپ کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، آپ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ محمد نعمت اللہ، کائنات کی عرش ہے اللہ کی نعمت ہے، پر میرے آقا سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یار جب عام نعمت کے ملنے پہ اللہ کہتا ہے کہ چرچے کرو، اللہ کہتا ہے کہ خوشیاں مناؤ، تو اندازہ تو فرماؤ نا، اگر عام نعمت کے ملنے پہ چرچے کرنے چاہیے، خوشیاں ہونی چاہیے، جشن ہونے چاہیے، تو بولیے کہ نعمتوں کی سردار نعمت پہ کتنے چرچے ہونے چاہیے۔ باب گرامی القدر اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ سارا جہان اللہ نے بنایا میرے نبی کے صدقے سے بنایا، ہر شے اللہ نے بنائی میرے نبی کے، بولنے جلدی سے، میرے نبی کے صدقے سے بنائی، آقا حضور کے توسل سے بنائی، آقا حضور کے واسطے سے بنائی۔ باب گرامی القدر اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ جہان کی رونقیں، یہ جہان کی نعمتیں، یہ روشنائیاں، یہ ساری رنگینیاں اللہ کریم نے اپنے سونے کے صدقے سے بنائی ہیں۔ توجہ جی، میں حدیث قدسی پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے کنت کندن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ یہاں پہ محدث دہلوی نے کہا کہ الخلق سے مراد مدینے کے سلطان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے، مجھے لوگ جان جائیں، میری پہچان ہو جائیں، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ یا اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ مالک نے فرمایا پھر مجھے پیار ہو گیا۔ یا اللہ کس سے پیار ہو گیا؟ فرمایا مدینے کے سلطان سے پیار ہو گیا۔ اللہ کو سونے سے پیار ہوا، فرمایا فخلقت الخلق، پھر میں نے اپنے سونے کے پیار کے لیے ساری کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ باب گرامی خاص توجہ جی، میرے آقا حضور کی بارگاہ لگی، میرے نبی کے صحابہ، میں دو روایتیں صرف پیش کروں گا جی کہ صحابہ نے کیسے میلاد کیا۔ آج صرف میں دو روایتیں پیش کرنی ہیں میں نے۔ میرے آقا حضور کی بارگاہ لگی ہے، مسجد نبی شریف ہے،
مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر بڑے حوالہ جاتے ہیں۔ دو میں نے عرض کر دیے کہ سرکار کی مسجد ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ٹولی بنا کے اجتماع کر رہے ہیں، ایک جلسہ کر رہے ہیں، اوپر سے میرے آقا، توجہ ہے جی آپ بولیے سبحان اللہ، مچل کی آواز ہے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، میرے آقا رحمت کونین کے صحابہ صحابہ۔ پھر لفظ صحابہ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، جیسی عاشق نے کہا تھا نا کہ درمیان میں سرکار تشریف فرما ہوتے، ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوتے، یوں لگتا درمیان میں چاند، ارد گرد صحابہ ستارے۔ مچل کی آواز ہے سبحان اللہ کی، میں شعر پڑھنے لگا ہوں گی تو عاشق کہتا ہے یہاں پہ کہ ہیں چاند محمد ستارے صحابہ، ہیں چاند محمد صحابہ کے غلام بن کے آواز لگانی ہے، چاند محمد میرے مصطفیٰ کے وہ پیارے صحابہ، میرے وہ مکی ہو کے مدینی صحابہ، میرے مصطفیٰ کے۔ جناب آصف جورائی صاحب، پھر آپ والی بات مجھے یاد آ گئی ہے جو آپ کہتے ہیں، یہ لوگ بڑا پسند اس جملے کو کرتے ہیں، آدم چشتی یہاں پہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چارے یار نبی دے پیارے۔ اور نقش بندیوں بولو سبحان اللہ، ہتھانو چوک کے چھاتیاں چوڑیاں کر کے بولو سبحان اللہ۔ آدم چشتی فرماتے ہیں چارے یار نبی دے پیارے، تے کوئی دسے نہ چارا ورے گا، تے نہ اس درے تے او پیدا کیتا، انہ جان نثارا ورے نہ کوئی ہویا نہ کوئی غاسی، نہ چارا یارا ورے گا، تے آزم شان اس دیکھ کے دیسا، ایک یار ہزارا ورے۔ اللہ اللہ میرے آقا آمین آمین۔ تشریف رکھیں، بولیو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبی شریف ہے، صحابہ کرام محفل کر رہے ہیں، اوپر سے میرے آقا تشریف لے آئے۔ آقا حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، ما اجلسکم، یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ ما غدانا لدینہ ومننا لینا بکا، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ اللہ کریم نے آپ کو بھیج کے ہم پہ جو احسان کیا ہے، آپ کے آنے پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور کے آنے پہ صحابہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اور آگے اب جملہ سنیں، سرکار نے فرمایا کہ صحابہ کیا مجھے حلف دیتے ہو
الف دیتی ہو تم اس لیے بیٹھے تھے؟ تمہارا اور کوئی کام نہیں تھا؟ الف دیتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، اور مشن نہیں تھا، ہم یہاں بیٹھ کے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا، مچل کے فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور سرکار نے فرمایا کہ لفظ دیتے ہو مجھے؟ عرض کیا آقا اللہ کی قسم ہم یہاں بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ سنو، سرکار نے فرمایا کہ صحابہ میں تم سے کچھ شک کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا تھا کہ مجھے شک ہے کہ تم کوئی اور کام کر رہے تھے، یار جو نبی عرشوں کی خبریں جانتا ہے کیا اس نبی کو مسجد کا نہیں پتا؟ میرے آقا جانتے تھے۔ صحابہ میں شک کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا، صرف تمہارے اس عمل کی عظمت واضح کرنے کے لیے، عظمت دکھانے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہی کام کر رہے تھے؟ آقا اللہ کی قسم ہم یہی کام کر رہے تھے۔ اگلا جملہ سن، طبیعت آپ کی راضی ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ ابھی آتانی جبرائیل، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، آ کے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے اس جلسے پہ، اس محفل کو اللہ فرشتوں کو دکھا کے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ باب گرامی القدر، اگلی روایت سنیے، اگلی اور آخری روایت۔ یہ بھی صحابہ نے میلاد کیسے کی، سننے کی طبیعت ہے جی؟ طبیعت ہے تو بولو سبحان اللہ۔ حوالہ سن لیجئے جی، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ امام سیوطی ہیں، شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میرے سر کا تاج۔ وہ امام سیوطی کو علماء نے لکھا کہ امام سیوطی کو 70 یا 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے مدینے والے نے جلوے دکھائے ہیں۔ وہ امام سیوطی، اپنی کتاب سبل الہدا فی مولد المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، امام سیوطی نے اس میں لکھی کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کے ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت عامر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عامر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار اپنے گھر میں نبی کا میلاد نہ کرو، توجہ ہے جی آپ کی، اپنے گھر میں سرکار کا میلاد نہ کروں، محفل نہ سجاؤں۔ دل میں خواہش آئی، آپ نے بچوں کو جمع کر لیا، برادری کو جمع کر لیا، محلے والوں کو جمع کر لیا، رشتہ داروں کو جمع کر لیا، سارے ہو گئے اکٹھے۔ حضرت عامر سرکار کی شان بیان کرنے لگے، کہتے ہیں اے سننے والوں، میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کی یہ شان ہے، میرے نبی کا یہ کمال ہے۔ سامنے والے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ سنیے توجہ، ادھر میرے اور آپ کے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، حضرت بلال، حضرت جناب صدیق، حضرت جناب عمر، حضرت جناب عثمان، مولا کائنات صحابہ سرکار کے پاس ہیں، اور سرکار نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ چلو ذرا چکر لگا کے نہ آئے، چلو چکر لگا کے آتے ہیں۔ صحابہ غلام تھے نا سرکار کے، اٹھے چل پڑے، سرکار خیرامہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ مدینہ شہر سے باہر نکل کے اس بستی میں پہنچے جس بستی میں حضرت عامر بن عبداللہ انصاری کا گھر تھا۔ جب سرکار گلی میں پہنچے، حضرت عامر کے گھر کے آگے پہنچے، اندر سے آواز آ رہی ہے نبی کی شان یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ سرکار وہاں پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کو بھی کھڑا کر لیا، سرکار اپنی شانیں سن رہے ہیں، ساتھ سرکار مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سرکار نے فرمایا کہ صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا عامر کا دروازہ تو کھٹکھٹاؤ، توجہ رکھنی ہے آپ نے، دروازہ تو کھٹکھٹاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے حضرت عامر بن عبداللہ انصاری کا بیٹا باہر آیا۔ جب بیٹا آیا تو بڑے نارملی انداز میں، جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں گیٹ پہ دیکھنے کون آیا ہے، نارملی انداز میں آیا۔ جب دیکھا نا دروازے پہ آمنہ کے چاند کھڑے ہیں، نبی کے صحابہ کھڑے ہیں، پھر امام سیوطی فرماتے ہیں کہ پھر وہ نارملی واپس نہیں گیا۔ توجہ کیجئے، امام سیوطی فرماتے ہیں آیا نارملی تھا، واپس جمپ مار کے گیا، جمپ مار کے واپس گیا، جا کے کہنے لگا ابا جس نبی کا تم ہمیں میلاد سنا رہے ہو وہ آمنہ کا چاند تو دروازے پہ آ گیا ہے۔ دروازے پہ سرکار، حضرت عامر نے وہیں بریک لگائی،
سٹاپ، سیدھے باہر سرکار کی بارگاہ میں قدم بوسی کی سرکار کی، یا رسول اللہ آپ نے اتنا کرم فرما دیا ہے اپنے غلام پہ، تو یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں، بڑی توجہ، آپ یہ بتائیں کہ میرا یہ میلاد کرنا آپ کو کیسا لگا ہے؟ اے مطلب بالکل نہیں کہ میں بولا دیما تسی بھی دیمے بولو، تو مطلب ہے تسی اچھا بولیا کرو سبحان اللہ۔ جی جی، یا رسول اللہ آپ کو یہ میری محفل کرنا، میلاد کرنا کیسا لگا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ عامر کیا تو چاہتا ہے میں تیرے میلاد پہ کومنٹ کروں، میں اس کی حیثیت بیان کروں، میں اس کی تشریح کروں؟ جی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ اس کے بارے میں کچھ جملے ارشاد فرمائیں۔ میرے آپ کے آقا سید کونین، سرور کونین، تاجدار ختم نبوت، آقا حضور نے فرمایا اے عامر سن، پھر جب میں تیری گلی میں آیا، نکر سے تیری گلی میں مڑا، میں تیری گلی میں داخل ہوا، میں نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ یار آگے بھی تو صحابی تھے نا، آگے بھی تو صحابی تھے نا، ہم جیسا کوئی بندہ تو نہیں تھا، صحابی رسول تھے، سرکار کے شاگرد تھے، سرکار کے عاشق تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ انعام تو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ انعام تو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، آقا آپ کیا دیں گے؟ صحابی تھے نا، یا رسول اللہ یہ انعام تو اللہ نے مجھے دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کیا دیں گے؟ آقا فرماتے ہیں عامر تو چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ دوں؟ یا رسول اللہ جی میں چاہتا ہوں۔ آقا حضور نے فرمایا عامر پھر سن، من فعل فعلک نجاک ما نجاتک، اے عامر اللہ نے تجھے تو بخشی دیا ہے، اللہ نے تجھے تو بخشی دیا ہے، پر قیامت تک جو تیرے جیسا عمل کرتا رہے گا، تیرے جیسی محفلیں کرتا رہے گا، اللہ اسے بھی پتا چلا جو یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ پتا چلا کہ قیامت تک جو حضرت عامر جیسا کام کرتا رہے گا، حضرت عامر جیسی محفلیں سجاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ تو لاسٹ میں جنتی جنتی، توجہ جی، میں لاسٹ میں اینڈ اس جملے پہ کرنے لگا ہوں، 3-4 منٹ ابھی میری گھڑی پہ پڑے ہیں، اینڈ میں کرنے لگا ہوں، اور آپ نے مچل کے ذرا آواز لگانی ہے۔ آج کا میں نے خطاب نہیں کیا، ویسے میں نے قدرتی باتیں کی ہیں کیونکہ طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ توجہ کیجئے، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، حضور اور میں چاہوں گا جی نوجوان ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، علماء ہو، ہر بندہ چھاتیاں چوڑیاں کر کے ہاتھ بلند کر کے محبت نہ جوم جوم کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضری پیش کرے۔ حضور آ گئے ہیں، حضور مقدر جگانے، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، رکی اونٹنے جب تو ایوب بولے، رکی اونٹنے جب تو ایوب بولے، میرا گھر بسانے، میرا گھر حضور آ گئے ہیں۔ ہے دنیا کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں، ہے دنیا کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں، عزت بڑھانے او عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں۔ لاسٹ جملہ سنو، آپ کی طبیعت مچل جائے گی کہ نکیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ،
نکیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ جی میرے سرانے جی میرے سرانے حضور آ گئے حضور نعرہ تکبیر اینج نہیں میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کل ایمان 1.25 لاکھ نعرہ حیدری حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ اب یہ نعرے بھی ہم نے لگائے ہیں اب ذرا حیدر پاک کا نعرہ بھی تو لگائیے نا ہاتھ اونچے کر کے چھاتیاں چوڑی کر کے حیدر 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ میری حاضری قبول فرمائے بآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین سلام کریے مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کے